اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب بزرگ اللہ کی رحمت، اس کے فضل، اس کے کرم، اس کے شکر کے ساتھ خیر و خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا بڑا ہی پیارا مفہوم سنیے۔ میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی پیارا فرمان عالی شان ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھا۔ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام، کتنا ٹائم لگتا ہے 10 مرتبہ پڑھتے ہیں؟ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھا، بروز قیامت اسے میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ایک مرتبہ میں اور آپ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ محترم سامعین کرام، میں نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں چھوٹے چھوٹے بچے، نوجوان، جن کی آنکھوں کی بنائی کمزور ہوتی جا رہی ہے، آنکھوں کی نظر کمزور ہوتی جا رہی ہے ان کی، تو میں نے چاہا کہ اس حوالے سے کچھ گھریلو علاج بتایا جائے، کچھ روحانی علاج، کچھ روحانی وظیفہ بتایا جائے۔ تو آپ ایسا کریں کہ جلدی جلدی اپنے پاس قلم اور ڈائری رکھیں۔ اس سے کیا ہوگا، جو علم ہے نا، علم کو آپ قید کر لیں۔ جب اس کو قید کر لیں گے، وہ آپ کے پاس امانت کے طور پر محفوظ ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی دوست آتا ہے، کوئی بچہ آتا ہے، کوئی بزرگ آپ کے پاس آتا ہے، یا آپ کسی کو دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یار میری آنکھوں کی بنائی کمزور ہے، یا میرے بیٹے کی، میرے فلاں کی، تو آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ یار میں نے فلاں وقت ایک چینل پر، عدنان افتخار البصری چینل پر میں نے یہ دیکھا تھا، تو آپ اس پر عمل کرو۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت، اس کے فضل سے آپ کی آنکھوں کی بنائی انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ تو آپ سے میں یہی درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی مل سکے۔ تو آئیے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 4 ایسی چیزیں ہیں جن سے آنکھوں کی بنائی تیز ہوتی ہے۔ وہ کون کون سی 4 چیزیں ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ نمبر 1، قبلہ رو ہو کر بیٹھنے سے آنکھوں کی بنائی تیز ہوتی ہے، جس کو ہم لیندے وال منہ بولتے ہیں پنجابی کے اندر، ٹھیک ہے۔ قبلہ رو ہو کر بیٹھنے سے آنکھوں کی بنائی تیز ہوتی ہے۔ نمبر 2، رات کو سرما لگانے سے آنکھوں کی بنائی تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3، سبزہ دیکھنے سے، صبح سویرے اٹھیں اور گاؤں میں اکثر کھیت کھلیان ہوتے ہیں، وہاں پر جائیں، سبزہ دیکھیں زیادہ سے زیادہ۔ شہروں میں بھی بعض اوقات سڑک کے اوپر یا ادھر ادھر درخت وغیرہ لگے ہوتے ہیں، آپ سبزہ دیکھیں، زیادہ سے زیادہ سبزہ دیکھیں، اپنی آنکھوں کو سبزے کی طرف، درخت کی طرف دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت ہی جلد
بہت ہی جلد انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ یہ نہیں کہ سارا دن وہاں پر کھڑے رہنا، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ سبزہ دیکھیں۔ پھر اس کے بعد نمبر 4، اپنے بدن اور لباس کو پاک صاف رکھنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ پھر میں بولتا ہوں، قبلہ رو ہو کر بیٹھنے سے، سرما لگانے سے، سبزہ دیکھنے سے، اور لباس اور بدن کو پاک صاف رکھنے سے، یہ 4 چیزیں ہیں جن سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ آئیے اب روحانی علاج کی طرف بڑھتا ہوں۔ روحانی علاج کون کون سا ہے؟ جب بھی اذان ہو، مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو آپ یہ دونوں اپنے انگوٹھے یہ والے اپنے دونوں آنکھیں ایسے لگا کر پھونک مارے، قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں میں لگائے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت اس کے فضل سے بہت جلد آپ کی آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ اور نمبر 2، آئیے اب اللہ کریم جل شانہ کا ایک نامی اس میں گرامی ہے یا شکورو۔ کیا نام ہے؟ یا شکورو، یا شکورو، یا شکورو، یا شکورو۔ یہ اللہ کریم جل شانہ کا نامی اس میں گرامی یا شکورو 41 مرتبہ پڑھ کر، پانی پر دم کر کے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنی آنکھوں میں لگائے، انشاءاللہ اللہ کے فضل، اس کی رحمت، اس کے کرم سے آپ کی آنکھوں کی بینائی بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اور جو پانی آپ نے دم کرنا ہے وہ پانی نیچے نہیں پھینکنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس پہ اللہ کریم جل شانہ کا نامی پڑا ہو۔ وہ آپ ایسا کریں کہ کسی محفوظ جگہ پر پھینک دیں، قبرستان میں یا دیوار میں، آپ جو نا تھوڑا کر کے اس کو جذب کر دیں، ٹھیک ہے؟ نیچے نہیں پھینکنا، اپنا نالی میں اس کو نہیں، گندے پانی میں اس کو شامل نہیں کرنا۔ اور نمبر 3، سورہ بقرہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، سورہ بقرہ، اس کی آخری 2 آیات، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، اسے بھی پڑھ کر پانی پر دم کر اپنی آنکھوں میں انشاءاللہ پانی لگائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت، اس کے فضل، اس کے کرم سے انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کی بینائی بہت جلد جو نا ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی آنکھوں کی بینائی کو درست فرمائے، آمین ثم